کتنا عمر میں چھوٹا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد آپ اپنے امراء کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا، اللہ نے اپنی فرما برداری کا، اللہ نے اپنے ماننے کا ہمیں حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے رسول کی باتوں کو، اپنے رسول کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے امراء کی بھی بات مانو۔ اب امراء میں ہمارے بادشاہ بھی ہیں، اور امراء میں ہمارے بڑے بھی ہیں، اور امراء میں ہمارے علماء بھی ہیں، اور امراء میں ہمارے دین کا کام کرنے والے، ہمیں سمجھانے والے، جو ہمیں برائی سے نکال کے اچھائی کی طرف لاتے ہیں، وہ ہمارے امراء۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی چھوٹی سی، جس کے اندر اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک وہ شخص بڑا ہے جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ اگر کوئی آدمی جو کہنے لگے کہ میں بہت بڑے خاندان کا مالک ہوں، اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ میری پشت کے پیچھے کروڑوں اور لاکھوں اربوں انسان ہیں، میں بہت بڑا ہوں، اگر کوئی انسان یوں کہنے لگے کہ میں بہت بڑی اونچی برادری کا رہنے والا ہوں، یا یوں کہنے لگے کہ میں بہت بڑے عہدے پر میں فائز ہوں، بشرطے کہ وہ کچھ بھی بتائے دنیاوی اعتبار سے، وہ کتنے بھی مالدار ہو، کتنے بھی طاقتور ہو، کتنی بھی بڑی سلطنت کا مالک اور بادشاہ ہو، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اس کے پاس نہ ہو تو کوئی اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہے۔ اگر ایک ادنا سا انسان، اس کا نہ خاندان بڑا ہے، نہ برادری بڑی ہے، نہ مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ اور مرتبہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور اتنی بڑی طاقت ہے، نہ اس کے پیچھے اتنا بڑا کوئی کنبہ اور پریوار، نہ کوئی اتنی بڑی فیملی اس کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ وہ تنہا ایک ادنا سا انسان نظروں میں آ رہا ہے، دیکھنے میں بڑا معمولی انسان محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو وہ اس کروڑوں کی جائیداد سے بھی بڑا انسان ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک تو وہ شخص بڑا ہے جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ولی کبار کی جماعت میں سے ایک بڑے ولی گزرے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی کبار کی جماعت کے بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے سب سے پہلے اور بہت خاص شاگرد تھے عبداللہ ابن مبارک۔ یہ اپنے دور کے بڑے ولی اور بزرگ گزرے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک غلام رہا کرتا تھا، ان کے ایک نوکر، ایک خادم رہا کرتا تھا، جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہیں کہ وہ ہمارا ماتحت تھا، ہماری بات کو سنتا، ہماری بات کو مانتا، وہ ہمارا نوکر تھا۔ ان کے پاس وہ غلام رہا کرتا تھا عبداللہ ابن مبارک کے پاس۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے غلام سے یوں کہا کہ اے غلام، میں تجھے آج آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ تو اس غلام نے کہا کہ شرط کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 50 درہم لا کر کے دو، اور 50 درہم بھی ایک ساتھ نہیں، بلکہ 1 درہم ایک دن میں ہی لا کے دینا ہے، اور 50 درہم 50 دن میں مجھے لا کے دینا۔ جب 50 درہم مکمل ہو جائیں تو آپ کو میری طرف سے مکمل آزادی ہے۔ اس نے قبول کر لی بات۔ اللہ کو تو بڑھانا تھا اور اللہ کو دکھانا تھا کہ ایک معمولی انسان کو اللہ کتنا اونچا پہنچاتا ہے۔ بلال حبشی کا رنگ کالا ہے، کیسی صورت ہے اور سب صحابہ کے سامنے؟ تو قرآن بھی کالا، اس کے حروف بھی کالے ہیں،
بلال حبشی کتنا پیارا ہے، اور کلام پاک اللہ کا کلام ہے، کتنا پیارا کلام ہے، کتنا محتم بالشان کلام، سارے کلاموں کا سردار ہے، قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی دنیا زور لگا لے، لیکن محبوب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بلال حبشی محبوب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ تھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے مرید تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے، مانگی تھی وہ مانگ تھی اللہ کے رسول کی۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جب چاہتا ہے تو چھوٹے سے آدمی کو بڑا بنا دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام سے جو یہ شرط لگائی، یہ اللہ نے اس عبداللہ ابن مبارک کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے غلام کو آزاد کرو اور یہ شرط لگا دو۔ تو غلام سے یہ شرط لگائی اور غلام نے بھی اس کو قبول کر لیا، کہاں سے لا کے دے گا، غلام ہی تو ہے۔ جب جانے کا وقت نہیں ملے، کمانے کا وقت نہیں ملے، کچھ کرنے کا ٹائم نہیں ملے، تو 50 درہم لا کے کہاں سے دے گا؟ مگر اللہ نے اس کے دل کے اندر، ذہن کے اندر، دماغ میں بات ڈالی، کیونکہ سارا معاملہ اللہ کا دل سے، اور دل کو مان لے، جب دل مان لیتا ہے کسی چیز کو، یقین کر لیتا ہے، اور یقین ہی کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور اللہ پہ ہم نے یقین کر رکھا ہے، اور پختہ یقین ہمارا ہے کہ کرنے اور دھرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہیں اور ہمیں کچھ مل نہیں سکتا، چاہے کتنی بھی بڑی دنیا کی طاقت ہو، جو اللہ کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے غلام کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، آئی، اس نے اسے قبول کر لیا، منظور کر لیا۔ اس نے اس کو منظور کرنے کے بعد دن بھر وہ عبداللہ ابن مبارک کی خدمت کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے دن بھر خدمت لیا کرتے، رات کا جب وقت ہو جاتا وہ آرام کے لیے چلا جاتا۔ ایک دو روز گزر گیا، 2-4 روز گزر گئے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جو غلام تھا وہ روزانہ 1 درہم لا کر کے عبداللہ ابن مبارک کو دینا شروع کر دیا۔ اب ہر زمانے میں، ہر وقت میں، حالات میں، چاہے جیسا جس وقت کے جیسے حال ہو، ماحول ہو، کچھ بھی ہو، ایک کا ایک کسی نہ کسی وقت میں تو مخالف ہوا کرتا ہے، بدزنی اس کے دماغ میں ہوا کرتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے انسان کی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے غلام کا بھی کوئی اس طرح کا بدزن ہوگا، مخالف ہوگا۔ اس نے عبداللہ ابن مبارک سے جا کے ایک روز یوں کہا کہ عبداللہ، تم جانتے ہو تمہارا جو غلام ہے یہ درہم کہاں سے لا کے دے رہا؟ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں نے شرط لگائی تھی اس کی آزادی کی اور اس نے قبول کر لی، یہ لا کے دے رہا۔ تو شخص نے کہا کہ اے عبداللہ، یہ جو غلام ہے تمہارا، یہ غلام کفن چور ہے، اور یہ قبرستان میں جاتا ہے اور مردوں کا کفن چرا کے اس کو بازار میں بیچ کر کے اس کی جو رقم ہوا کرتی وہ لا کے تمہیں دیتا۔ کر دیا بدزن۔ عبداللہ ابن مبارک نے استغفار پڑھا، اللہ کیا شرط لگائی تو نے، کیا ہو گیا؟ لیکن شریعت مطہرہ کے اندر یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی سے بدزن ہو جانا یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، بالکل بدزن نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تحقیق کرو اس بات کی کہ ہاں یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، پھر یقین کے ساتھ اس کی گواہیت ہوئے تو تب آپ بدزن ہو اس سے۔ سنی سنائی بات کہ امیر صاحب تھے وہاں اور کھلا جگہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور یہ اس کی چغلی کر رہے تھے اور کھلا اور آپ بدزن ہو کے بیٹھ گئے، نہیں ہونا۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، پھر ہمارا ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں کہ میرے خلاف اس نے یہ سازش رچ بھی رہا ہے، یہ چغلی کی بھی ہے، یا بلا وجہ دین کے کام سے مچا ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے،
اور بدزن کر کے اس کو ڈال دیا، اور بدزن ناراض ہو کر منہ پھلا کے بیٹھ گیا، میں تو نہیں جانتا، اس نے تو وہاں کھلا جگہ چغلی کی تھی بات کی۔ جب نکلتے تحقیق ہوتے ہوتے گھوم پھر کے اور وہ بات بالکل بل کر کے وہ اس کا گھر پورے کے پورے طریقے سے بل کے اور اس کا گھی بن کے جس طرح وہ نکل کے پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹ تھا سب، اب شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ تو عبداللہ ابن مبارک سے اس شخص نے آ کے کہا کہ آپ کا غلام کفن چور ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کو بڑی فکر ہوئی، لیکن وہ عبداللہ ابن مبارک تھے، آپ اور ہماری طرح نہیں تھے کہ سن کے بدزن ہو کے بیٹھ جاتے۔ تحقیق کی جاوے، اس کی تحقیق کی گئی۔ عبداللہ ابن مبارک نے صبح سے شام تک غور رکھا کہ دیکھو غلام کیا کرتا ہے۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، لیٹ گئے آرام کے لیے، حالت سونے کی سی بنا لی، بالکل لیٹ کر کے آرام سے پڑ گئے۔ غلام کو یقین ہو گیا آقا تو سو گیا ہے، چل نکل اپنے کام پہ۔ تو عبداللہ ابن مبارک کو غلام اٹھا اور خاموشی سے چل پڑا۔ اب یہ راستہ جو جا رہا ہے تو یہ قبرستان کی طرف چل جا رہا ہے، اسی راستے کو بھی چل دیا، قبرستان والے راستے کو۔ عبداللہ ابن مبارک کچھ فاصلے سے اٹھے اور دیکھا کہ تو چل دیا، بھائی کام بن گیا تو اس کو واقعی کفن چور ہے۔ جو راستہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے اسی کی راستے پر چل دیا۔ عبداللہ کچھ فاصلے سے پیچھے پیچھے جا رہے، وہ چلتا رہا اور قبرستان میں جا کھڑا ہوا۔ اب تو حد ہو گئی، قبرستان میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک کو یقین ہو گیا کہ واقعی کفن چور ہے، باز نہیں آ گئے۔ لیکن تحقیق تو کی جائے، اس کو دیکھا جائے کہ قبر سے کیسے کفن چرائے گا۔ وہ ایک قبر کے پاس کھڑا ہو گیا، یقین ہو گیا کہ واقعی کفن چور ہے۔ پھر دیکھو کہ قبر میں کیسے جائے گا، اس نے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کر دی، اس میں جانے کا راستہ بنانے لگا۔ عبداللہ ابن مبارک کو یقین ہو گیا کہ ہونا ہی تھا، میں ہوں یا آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جب قبر کی مٹی ہٹا دی، جانے کی تیاری کر رہا ہے تو اب تو یقین ہو جانا چاہیے۔ اس نے مٹی ہٹائی اور اس قبر کے اندر چلا گیا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ صحیح بول رہا تھا، واقعی تو کفن چور ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح کہ اس کا ڈھیٹ اور ہمت اور طاقت کیا ہے، جو یہ مردے کے اوپر سے کفن اتار رہا ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ اس کے مردے کے اوپر کفن باقی ہے۔ جا کر کے عبداللہ ابن مبارک اس قبر کے پاس جب کھڑے ہوئے اور اس میں جو راستہ اس نے بنا رکھا تھا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جب اس راستے میں قبر کے اس دروازے میں کچھ جھانک کے دیکھا تو منظر کچھ اور تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دیکھ کر کے اس منظر کو ساروں قطار رونے لگے۔ اللہ واقعی تحقیق کی جائے، دیکھا کہ وہ جو غلام تھا جس نے قبر نما عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اور اس قبر نما عبادت خانے کے اندر وہ عبادت میں مشغول ہے، کبھی وہ سجدے میں جا رہا ہے، کبھی رکوع میں جا رہا ہے، اور کبھی فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، اللہ صبح ہونے کے قریب ہے، میرا دنیاوی آقا مجھ سے 1 درہم کا مطالبہ کرے گا، اللہ تو روزانہ درہم مجھے عطا کرتا ہے، تیرے غیب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، ربا جس طرح تو مجھے روزانہ 1 درہم دیتا ہے، اللہ تو آج بھی مجھے وہی درہم عطا کر دے، تاکہ میں صبح کو اس درہم کو لے کر اپنے دنیاوی آقا کے پاس پہنچ جاؤں اور میری آزادی کا سبب بن جائے۔ کبھی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ عبداللہ اس بات کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آسمان سے ایک دسترخوان آتا ہے اور اس کے سجدے کی جگہ وہ گر جاتا ہے، اسے کھولتا ہے، اس میں درہم بھرے ہوئے ہیں، وہ اس میں سے 1 درہم نکال کر باقی کو لپیٹ کر کے وہیں قبر نما عبادت خانے کے کونے میں رکھ کر باہر نکلتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک باہر کھڑے ہیں، جب وہ نکلا باہر عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا تو عبداللہ ابن مبارک نے سینے سے چمٹا لیا اور آسمان کی طرف اس نے منہ اٹھایا اور کہنے لگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہنے لگا کہ اے اللہ اب جینے میں مزہ نہیں آئے گا، دل چاہ رہا کہ تیرے پاس آ جاؤں۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چلیے اس رب کی طرف کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔
عبداللہ ابن مبارک کی آغوش کو وہ چمٹا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بھی رو رہے ہیں اور کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، لیکن آزادی سے پہلے ہی وہ اپنے رب سے جا ملا، تو غلام تھا۔ یقین کرو، خدا کو مانو جس طرح ہمیں اللہ نے حکم دیا اپنے ماننے کا۔ تو یہ مت سمجھو کہ ہماری تعداد چھوٹی ہے، یا ہم عمر میں کم ہیں، یا ہم ذات اور برادری سے چھوٹے ہیں، یا ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو اور کسی سے بدزن ہونے کی ضرورت نہیں جب تک تحقیق نہ کرو۔ یہ ہمارے ایمان پوری دین کا تقاضا۔ اب ہم بدزن ہو کے بیٹھ گئے، فلاں آدمی فلاں بھائی ایسے کر رہے تھے، پوچھو تحقیق کرو ہمارا بھائی ہم سے کیوں ہٹ رہا ہے۔ ہمیں افراد سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں افراد تیار کرنے ہیں وصول کے ساتھ۔ اگر اتفاق ہمارا کوئی وصول ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہمیں افراد سازی کرنی، ہمارا بھائی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہماری طاقت ابھی کمزور ہے، ہم ابھی شروعاتی ماحول میں چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اس کو بدزنی کسی کے اندر آ رہی ہے ایک دوسرے سے، اس کو ختم کر کے اس کو ہمیں مل جل کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک تو اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد دو چیز ہیں۔ کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا۔ ابھی مجھے اطلاع ملی کہ یہاں جوڑ ہے، یہ تو ہمیں کل سے 3 دن سے معلوم تھا، لیکن ایک اطلاع ملی کہ دوسری جگہ بھی آج ہی جوڑ رکھ دے گا۔ تو یہ اتفاق ہے، انتشار ہے، تو اس کا ہمیں بدزن ہونے کی یا اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو گالیاں نہیں دے رہے۔ اور الحمدللہ جب آپ اس بستی میں شروعات کی تھی، میں گوش و گزار کرانا چاہتا ہوں کچھ ساتھیوں کو، جب یہاں شروعات آپ لوگوں نے کی تھی اور کہیں بھی کسی بھی مسجد میں، یہ 4-5 ساتھی تھے، بھائی اسرار، حاجی شیر محمد، اشتیاق صاحب اور عرفان صاحب، یہ 5-7 ساتھی لگے ہوئے تھے اس وقت، جب کہیں بھی کہیں اتفاق نہیں ہو رہا تھا، جماعتوں کو ان کے ساتھ توہین کی جا رہی تھی یا جو بھی کچھ ہو رہا تھا، وہ ایک تسلط سا تھا۔ تو یہی مسجدیں، یہی مدرسے جن کو ہم بدزن ہو کے یوں کہہ رہے تھے کہ دکانیں کھول کھول بیٹھ گئے، وہی مسجد اس وقت کام آئی۔ اس لیے بدزن نہیں ہونا چاہیے۔ جن کو ہم نے کہا کہ اس میں کیا اتنا بڑا مزاق، اتنا بڑا رشک کیا ہے، اتنا بڑا بینیفٹ کیا ہے ان مولویوں کو جو مسجد اور مدرسے بنا بنا کھڑے کر رہے ہیں، تو یہ ایسے وقت میں تمہارے کام آئی۔ جی ذمہ دار بتائیں گے کہ آئی نہیں آئی کام؟ جی وہی مسجدیں جنہوں نے کبھی کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا عوام سے، وہ مسجدیں کام آئی۔ تو اس لیے بدزن نہیں ہونا اور یقین رکھنا اور اپنی تعداد کو کم نہیں سمجھنا۔ تمہاری چھوٹی تعداد انقلاب پیدا کر چکی ہے انشاءاللہ، اور آپ کا انقلاب آ رہا ہے۔ ایک چیز، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جوڑ چیزہ 4 مہینے 3 دن تعلیم، 6 نمبر کی بات ہے، 6 نمبر ہمارے بھی یاد نہیں ہے نا ہمارے پاس عمل کا۔ اگر ہمارے بڑے بھی بیٹھے تو 6 نمبر پورے نہیں ہو پا رہے، چھٹ جاتے ہیں، وہیں سے رک جاتے ہیں۔ جیسے میں ایک سیکنڈ میں گنا دوں، اول کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھے اکرام مسلم، 5ویں اخلاص نیت، چھٹا تقریر وقت کو فارغ کر کے ساتھ زندگی کے 4 مہینے، سال کا چلہ، ہفتے کے مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی 2 تعلیم، صبح شام کی 3 تسبیحات ہوگی، 6 نمبر فائدہ ہو رہا۔ اول کلمہ، جس وقت کلمہ طیبہ کو لکھا جا رہا تھا، کلمہ طیبہ، اللہ نے قلم سے کہا قلم لکھ۔ اللہ کیا لکھوں؟ قلم سے کہا قلم لکھ۔ اللہ کیا لکھوں؟ کہا لا الہ الا اللہ۔ قلم نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ، قلم گر گئی۔ پھر کہا اللہ نے قلم سے قلم لکھ۔ اللہ کیا لکھوں؟ تو قلم سے اللہ نے کہا کہ لکھ محمد الرسول اللہ۔ تو قلم گر گئی اور قلم کے اندر قطع لگ گیا، قلم بیچ سے چھل گئی۔ جب محمد کی میم لکھنے میں قلم لگی تو محمد کا میم لکھ کر قلم گر گئی، اور لکھا ہے کہ 30,000 سال تک قلم یوں ہی پڑی رہی، لکھا نہیں گیا۔
جس کو ہم کہتے تھے کہ اول کلمہ، قلم اٹھی اور لکھا 30,000 سال میں محمد الرسول اللہ. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا کیا تقاضا ہے ہمارے اوپر، یہ ہے سمجھنا. قلم میں قطع لگ گیا، قلم کٹ گئی، بیچ میں جو نشان ہوا کرتا ہے قلم میں، ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، استاد سے قلم بنوائے، اس نے چاقو سے قلم میں نشان لگایا، وہی سنت ہے، وہی طریقہ ہے. محمد کی میم لکھنے میں قلم میں قطع لگ گیا، لکھا نہیں گیا. فرمایا یا اللہ یہ